السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ وصلی اللہ علی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج۔ قالوا ما الحرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال القتل او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ موجودہ دور کے جو حالات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اس کی من و عن پیشن گوئیاں کر دی ہیں۔ جو معاملات امت کے اور دنیا کے چل رہے ہیں، اس کی رہنمائی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم نے صرف اس بات کو اتنا ہی سمجھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے آئے ہیں۔ شفقت اور رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو آنے والے خطرات سے بھی آگاہ کر دیا جائے۔ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو فتنوں سے بچانا، فتنوں کی تلقین کرنا اور اس دور میں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ سکھانا بھی ایک رحمت کا پہلو ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بخاری مسلم کی پڑھی ہے۔ اس میں فرمایا یتقارب الزمان، جب وقت قریب ہو جائے گا، یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی قیامت جب قریب ہوگی اور ایسی قریب ہوگی کہ ایک کے بعد ایک فتنے اور آزمائشیں امڑ آئیں گی، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو بیان فرما رہے تھے کہ میں نے تمہارے گھروں پر فتنوں کو اس طرح داخل ہوتے دیکھا ہے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ بارش کے قطروں کو کوئی شمار تو نہیں نہ کر سکتا، یعنی اس حساب و کتاب سے اور اس تعداد سے فتنے آئیں گے کہ کوئی ان کو شمار نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، سب سے پہلی قیامت کے قریب جو اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی وہ کیا ہوگی کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل ختم کر دیا جائے گا، یعنی علم وہ تو ہوگا، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی تحقیق اور علم کا ذریعہ موجود ہوگا۔ ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ مجھے بہت علم آتا ہے، اور آج یہ وہ دور چل رہا ہے، جس بندے کو بھی موبائل کا استعمال آتا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی نئی بات نکال کے لے آتے ہیں۔ جیسے ہر رمضان ایک نیا فتنہ بڑھاتا ہے کہ جی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اب یہ جو لوگ غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کرتے ہیں، یہ حدیث کی بجائے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ حدیث کی مخالفت ہے، کیونکہ بیچاروں نے پڑھی نہیں ہے، جی قرآن کو نہیں سمجھا۔ اب اگر آپ کم از کم عربی کی ڈکشنری پڑھ لیں نا، تو اس میں لیل کے الفاظ اس وقت کے لیے شمار ہوتے ہیں جب رات کی سیاہی شروع ہوتی ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے سورج غروب ہو رہا ہے، دوسری طرف سے آسمان پر ہلکی سیاہی مائل منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم تو بہت ہوگا، علم والے بڑے ہوں گے، پڑھنے پڑھانے والے بڑے ہوں گے، ہر بندے نے حدیثیں اور آیات کوئی نہ کوئی اپنے مطلب کی یاد کی ہوں گی، لیکن فہم تھوڑا ہوگا۔ کیوں؟ جو بندہ بھی وحی سے دور ہے، جو بندہ بھی قرآن اور حدیث کو عمل کے لیے اور نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہے نا، وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ جو بندہ مقابلے کے لیے اور کسی کا جواب دینے کے لیے پڑھتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے جب علم نہیں ہوگا تو ہر بندہ اپنی مرضی کے مسئلے بیان کرے گا، اور ان مسئلوں کی وجہ سے فتنے بڑھیں گے، لڑائی جھگڑی اختلافات بڑھیں گے۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، اور لالچ بڑھ جائے گا۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بات کب کی تھی؟ جب مسلمانوں کے پاس کھانے کو بھی مال پورا تھا۔
آج جتنی سہولتیں ہمارے پاس ہیں نا، اس زمانے کے امیر اور سرداروں کے پاس بھی نہیں تھی۔ یہ بہترین قلین، یہ اے سی، یہ لائٹیں، یہ پنکھے، بڑی شان و نادر چیزیں تھیں۔ آج کے دور کی لالچ کی گھڑی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے، صرف اپنا گھر، اپنا پیٹ، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی دیندار بنا ہوا ہے، کوئی نمازی بن گیا ہوا ہے، کوئی اچھا بن گیا ہے، کوئی ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہے، کوئی کاؤنٹر پکڑ کے بیٹھا ہے، کس لیے؟ تاکہ آنے والے کو کوئی نہ کوئی جھانسا دے کے اپنی مرضی کا کام نکلوا لے۔ اللہ ہمیں ایسی لالچ اور فطروں سے محفوظ رکھے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکثر الحرج، اور حرج کثرت سے ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت، لڑائی جھگڑے۔ اور ایک روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب زمان، قیامت کے قریب وقت ایسا آئے گا قاتل کو نہیں پتہ کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اور آج یہ وہ دور ہے، فتنہ انگیزی ہے، شر انگیزی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ نصیحتیں بھی ہیں کہ علم حاصل کریں اپنی اصلاح کے لیے۔ فتنوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ علماء سے تعلق قائم کریں، وہ جو راسخ العقیدہ، جو وحی کا علم جاننے والے ہیں، جن کو قرآن اور سنت کا فہم ہے، جو فتنے کی بجائے امت کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اور لالچ سے، اختلاف سے بچیں۔ اگر کسی کی بات کوئی اچھی نہیں لگتی اس کو قرآن و سنت بتا دیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا تھا انما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ نبوی طریقہ کیا ہے؟ آپ دلیل دے دیں، اگر کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کی مرضی۔ اور ہر اس لڑائی جھگڑے سے دور رہیں جو مسلمانوں میں اختلاف پھیلاتی ہے۔ یہ رمضان میں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ جاتے ہیں، کسی نے کسی کو رستہ نہیں دیا، اوورٹیک کر لیا۔ یہ فروٹ کی، پھل کی، خوراک کی دکان پر، ریڑھی پر چھوٹے 1-2 روپے، 10-20 روپے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگ مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں کہ ہر قسم کے فتنے اور جھگڑے سے اور لڑائی سے اپنے فاظ کو محفوظ رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر